جی السلام علیکم۔ بس ہمارا وقت ہونے والا ہے، پھر آپ سب سے بات ہوگی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کو آج کے قرآن اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس سیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ اس لمحے میں ہم اس کتاب سے سیکھنے والے بنیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کو، اس محفل کو ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ میں نے کیوں چاہا کہ اس سیشن کا آغاز کیا جائے؟ پہلے تو آپ سے اعتراف کروں گی کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتا کہ لائیو آ کے اس طرح مخاطب ہو کے قرآن کے سیشن کرنا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ کہ میں ایک خاتون ہوں، عالمہ نہیں ہوں، اور میں شاگرد ہوں، قرآن کی ادنا سی شاگرد ہوں، اور شاگرد ہونے کے ناطے میرا کوئی ایسا مقام نہیں بنتا کہ میں آ کے قرآن سکھانے کا دعویٰ کروں۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے خدشات ہیں جو اس طرح کے سیشنز کرنے سے روکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان میں سے آپ میں سے سننے والوں میں سے بھی بعض دفعہ اس کو محسوس کرتے ہوں کہ جو جھجک بنتی ہے۔ مثلاً ایک تو یہ کہ میرا عورت ہونا، میرا کوئی علم کا پس منظر نہ ہونا، گرامر اور صرف یا نحو میں میری اس طرح گرفت نہ ہونا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں جو کہ حقیقت ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں جو ڈراتی ہیں، مثلاً کہ یہ علماء کا کام ہے اور میں غلطی کر سکتی ہوں، غلطیوں سے بھی ڈر لگتا ہے، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ میں لا علمی کی وجہ سے کچھ ایسی تفسیر، ایسی باتیں کہہ جاؤں جو میرے لیے اختلاف کا سبب بنے، اور بہت سارے لوگ پھر میرے خلاف گروپ بندی کریں، یا یعنی میں خود کو پبلک میں لے کر جا رہی ہوں، تو اس میں بہت سارے خدشات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو غلط جا سکتی ہیں۔ اور ایک اور خدشہ جو میرے ذہن میں آتا ہے جب بھی میں قرآن سیشن کرنے کا سوچتی ہوں، یہ نیت، کہ یہ دعویٰ کرنا کہ میری نیت میں خلوص نہیں ہے، یا یہ سوچ آ سکتی ہے کہ بھئی اس لیے سیشن کیا جائے تاکہ بہت سارے لوگ مجھے فالو کریں، مجھے لائکس ملیں، مجھے سبسکرائبرز ملیں، یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کی داد دیں کہ ہاں آپ بہت اچھا سکھاتی ہیں۔ تو خلوص نیت میں بھی کہیں نہ کہیں کھوٹ دکھتا ہے۔ پھر ایک اور بات جو قرآن سیکھنے ہوئے مجھے ہمیشہ، یا سیکھنے سکھانے کے عمل میں جو جھجک پیدا کرتی ہے، کہ بچپن سے سنتے چلے آئے یہ ہدایت کی کتاب ہے اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی اس کتاب کو سیکھیں گے، لیکن جب سیکھنے کی کوشش کی تو بڑی حیرت ہوئی۔ میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھی، تو کوئی کلاس سیکھنے کے لیے کہ قرآن کا ترجمہ سیکھا جائے، جوش میں آ کے شروع کی، تو کس طرح قرآن پڑھایا جا رہا تھا، ہے تعریف رب العالمین کے واسطے، یا شروع نام اللہ کے، تو انسان سوچتا ہے کہ اس طرح کی گفتگو تو میں کبھی نہیں کرتی۔ میں گئی لینے بچوں کو اسکول سے، ایسے جملے تو ہم کبھی نہیں کہتے۔ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ترجمہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ یہ دل و دماغ کو بدلتی ہے، ہدایت کے راستے کھولتی ہے، اس طرح کے جملے پڑھ کے کس کو ہدایت ملے گی؟ اور یہ کہ جی قرآن کی آیات پہ عمل کرو، عمل کرو، ٹھیک ہے عمل کرتے ہیں، قرآن کھولا، پہلی آیت جہاں سے آئی الف لام میم، اب الف لام میم کی تو سمجھ ہی نہیں آتی، تو اس پہ کیا عمل کرنا ہے؟ تو کیا اس کی ہر آیت پہ پھر کیسے عمل ہوگا؟ اس پہ تو ایسی آیات بھی آ رہی ہیں جس میں جہنمیوں کا تذکرہ ہے، کفر کا ہے، فرعون کے الفاظ کا ہے، ان پہ کیا ہوگا؟ تو یہ دعویٰ جو بچپن سے سنتے چلے آئے کہ بھئی اس پہ عمل کی کتاب ہے، عمل کرنا ہے تبھی یہ سمجھ آئے گی، یہ سارے جو تجربات تھے نا، انہوں نے مجھے اس چیز پہ مجبور کیا کہ میں یہ اپنا سفر جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بانٹ کے چلوں جن کو ہو سکتا ہے کہ یہی سوالات ملے ہوں،
اور جن کو انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور جن کا تذکرہ میں نے کیا. تو آج کے اس تعارفی پروگرام میں ہم یہی کریں گے کہ ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، اور ان جیسے بہت سارے سوالات، اور ممکن ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آئے جس کو ہم آپس میں بات کرنا چاہیں. جوابات کی طرف آتے ہیں، اپنے تجربے کی طرف آتے ہیں. رہی بات کہ مجھے لگا کہ میرے پاس تعلیمی پس منظر یا علمیت کی کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے، میں عالمہ نہیں ہوں، تو پھر مجھے قرآن پڑھانے کی کسی نے اجازت نہیں دی. اور کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ کا ایک خاص حد تک آپ کا ایک درجہ نہ ہو علم کا، تو آپ کو اس کتاب کو سیکھنے سکھانے کا کام نہیں کرنا چاہیے، اور بخصوص ایک خاتون ہونے کے ناطے. تو یہ بات میں آپ کے سامنے کھلے دل سے اعتراف کر رہی ہوں، آج کر رہی ہوں، ہمیشہ کرتی رہوں گی، کہ میں نے تو زندگی میں دعویٰ یہ کیا ہی نہیں، اور نہ ہی یہ میرا مقام ہے کہ میں خود کو قرآن کی استاد کہوں. بلکہ جو قرآن کے اساتذہ ہیں وہ، اور جو اس کے علماء ہیں، وہ آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ وہ، یعنی ان کو قرآن کا اتنا علم آ گیا کہ اب وہ مزید کچھ سیکھنے کے لیے کچھ نہیں بچا. وہ خود ساری زندگی قرآن سے سیکھتے رہتے ہیں. تو اس لیے اس دعوے کی تو مجھے لگتا ہے کہ مقام میں پھر کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. آج تک کوئی عالم یہ نہیں دعویٰ کر سکا کہ ان کو چونکہ پوری سمجھ آ گئی، یا مزید کسی تفسیر کی ضرورت نہیں رہی ہے. ہر کوئی، مجھے قرآن سمندر کی طرح دکھتا ہے جس میں غوطہ خور غوطہ لگاتے ہیں، موتی چن کے لاتے ہیں، مگر سمندر کا احاطہ کون کر سکے گا. تو یہ سوچ کر میرے اس خدشات کو تسکین ملتی ہے کہ میں شاگرد ہوں قرآن کی شاگرد ہونے کی حیثیت سے یہ سیشن کروں گی، اسی حیثیت سے جیوں گی، اسی حیثیت سے مروں گی، اسی حیثیت سے اٹھانے کی خواہش رکھتی ہوں. اور اس سے زیادہ خوبصورت مقام کیا ہوگا کہ آپ قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اٹھائے جائیں. تو مجھ سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. پھر جو چیز مجھے بہت پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ خلوص نیت کہاں سے لے کر آئیں. واقعی نیتوں میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اور یہ چیز مجھے اور میری جیسے کئی بہنوں کو بھی روکتی ہیں کہ ہم کہاں اس قابل کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں قرآن، بلکہ ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور جب تک اخلاص نہ ہو وہ کام نہیں ہونا چاہیے. اس چیز نے مجھے بھی بڑا وقت لیا، بڑا تھکایا ہے اس سوچنے. لیکن پھر اس کا جواب بھی تفکر اور تدبر سے جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کوئی کام نہ کروں اور مجھے اخلاص عطا ہو جائے. کیونکہ میرا کام تو اس رستے پہ چلنا ہے، اور چلتے چلتے مجھے اگر میں 10 سال چلی ہوں اس رستے میں، 10 سالوں میں مجھے ایک لمحہ ملا ہے اخلاص کا، تو وہ لمحہ ہو سکتا ہے کہ میرے وہ ان 10 سالوں کی کوششوں پہ بھاری ہوگا، اور وہ لمحہ ہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اور میں تیار ہوں کہ دوبارہ ایک 10 سال کی سفر شروع کروں، طے کروں، جس میں پھر وہ مجھے لمحہ ملے. ہم ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں لیکن اخلاص کا وہ درجہ ہم نہیں پا پاتے. کبھی کوئی لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں صحیح معنوں میں خشوع ملتا ہے، اور خشوع کا وہ لمحہ ہمیں یاد رہ جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پرفیکشن کا تقاضا نہیں کیا تو میں کس پرفیکشن اور اخلاص کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں. اللہ نے تو نہیں کہا کہ نماز میں جب تک مکمل اخلاص، خشوع اور میرے لیے للہیت نہ ہو تو تم نہ پڑھو. کہا کہ بس فرض پورا کرو، حکم پورا کرو، رکوع و سجدہ کرو. تو اللہ جو ہے وہ خود ہی چلتے چلتے تمہاری اندر وہ مطلوبہ صفات پیدا کرتا چلا جائے گا. اس انتظار میں نماز مت چھوڑ دینا کہ چونکہ اخلاص نہیں، للہیت نہیں، خشیت نہیں تو نماز معاف ہو جائے گی. تو ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا. اور ویسے بھی قرآن کی کئی مقامات پہ یہ خوشخبری آئی ہے کہ سورہ احقاف سمیت، سورہ محمد سمیت، جس میں اس مضمون کو دہرایا گیا ہے کہ بھئی سب سے اچھا عمل یہ ہوگا باقی اعمال کو، مطلب آپ نے جو سب سے اچھی نماز پڑھی، باقی اعمال کو اس نماز کے برابر کر کے اللہ تعالیٰ سب کا اجر ویسا کر دے گا. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں پرفیکشن نہیں مانگ رہا تو کیوں نہ اس رستے پہ غلطیاں کرتے رہیں، چلتے رہیں. اور منزلوں پہ پہنچنا تو مطلب مقصود نہیں ہوتا، وہ راستے میں بھی موت آ جائے، یہ حق کے راستے ہیں.
اہدنا الصراط المستقیم، ہم صراط رستے پہ چلنے کی توفیق اور ہدایت مانگتے ہیں، منزلوں تک پہنچنے کی نہیں۔ منزلوں پہ پہنچانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر میرا خاتون ہونا یہ ایک ٹیبو ہے، یہ ہے ایک حقیقت ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، یا اس کا مطلب جانتے بوجھتے انکار کریں۔ تو پھر خیال آیا کہ میں کوئی پہلی خاتون تھوڑی ہوں جو ایک ایسے معاشرے میں قرآن کی بات کروں گی جہاں میرا کوئی اس طرح سے مقام نہیں ہے۔ مجھ سے قبل اس رستے پہ بہت ساری خواتین چلی ہیں جن کو کمیونٹی سے اختلافات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور وہ تو ایک ایسی بستی میں رہتی تھیں۔ ہمارے تو پاکستانی معاشرے میں الحمدللہ عورت کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں مرد حضرات۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے اکثر جوانوں کو، جوان طلباء کو کھڑے، بوڑھی کوئی اماں جی آ گئی ہیں تو اپنی سیٹ چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں، کہیں وزن اٹھا کے ہم جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں مدد کر دیتے ہیں۔ مگر حضرت شعیب کی بیٹیوں کی بستی والے لوگ تو اتنے ظالم تھے کہ خواتین کا مطلب جیسے ہمارے یہاں کوئی بل میں قطار ہے تو اکثر خواتین کو جگہ دے دی جاتی ہے، تو وہ تو ان کو بالکل ان کی کوئی مدد نہیں کرتے تھے، اور اس کے باوجود وہ خواتین معاشرے میں کام کر رہی تھی، اور ایسی جگہ پہ کر رہی تھی جہاں مردوں کا غلبہ تھا۔ یہ سوچ نے انہیں گھر نہیں بٹھایا، ان کو پتہ تھا وہ کچھ غلط نہیں کر رہی تو وہ چلیں۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو میں دیکھتی ہوں، ان کو کمیونٹی کی طرف سے اختلاف کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر مجھے یہ بھی لگا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر بہت تنقید ہو، مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی بات بھی ہوگی، اچھا ہے، میری اصلاح ہوگی، میں سیکھوں گی۔ اگر کوئی عالم میری اس ویڈیو کو دیکھے گا اور اس میں سے میرے لیے کوئی غلطی نکالے گا، تو کہتے ہیں نا کہ پتھر اور اینٹیں آپ پر پھینکی جائیں تو آپ اس سے یا تو دیواریں کھڑی کرتے ہیں یا پل بناتے ہیں، تو میرے لیے تو وہ سیڑھی بنیں گی نا مزید اوپر چڑھنے کی۔ تو میں تو خوش آمدید کہوں گی ان غلطیوں کی اصلاح کو، اور ویسے بھی میں علماء کا بہت زیادہ حد درجہ احترام کرتی ہوں۔ مجھے لفظ مولوی کہہ کے تنقید کرنا بالکل پسند نہیں ہے، اور میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس لفظ کو احترام سے استعمال کیا کریں۔ کیونکہ علماء سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، مگر ان کا احترام میں ہمارا دین میں اتنی شدت ہے کہ جنگ کے دوران جب آپ اسلام یہ اجازت نہیں دے رہا کہ آپ دوسرے مذاہب کے علماء یا عبادت گزار یا راہب یا وہ لوگ جو اس معاشرے کے لیے علم والے ہیں ان کو قتل کریں یا ان پہ تلوار اٹھائیں یا ان کو نقصان پہنچائیں۔ جنگ کے دوران بھی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، تو وہ جو کلمہ گو ہیں ان کے لیے تو پھر ہمارے دلوں میں بہت ہی زیادہ احترام ہونا چاہیے۔ اختلاف رائے ہونا یہ احترام کے منافی نہیں ہے، اختلاف کائنات کا حسن ہے، وہ ہم قرآن میں سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ اختلاف انسانی عقل کے زندہ ہونے کی علامت ہے، اختلاف صحابہ کرام کی سنت رہی ہے، تو اس لیے ہم جانتے کہ اختلاف کی حد بندی کیا ہے۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو مجھے لگا کہ ہم آپس میں شیئر کریں۔ پھر ایک اور چیز جو مجھے لگا کہ اس آج کے سیشن میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ کچھ ٹپس اور کچھ طریقے جنہوں نے مجھے ذاتی طور پہ بہت مدد دی تھی قرآن کو سمجھنے میں، اور جس وجہ سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی کہ زندگی بھر مطلب ہفتے کا گھنٹہ صحیح بچوں اور گھر اور دوسری مصروفیات کے بعد میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں بہت بڑے بڑے کورسز کروں، بلکہ آپ میں سے اگر کوئی میری جیسی خواتین ہیں جن کے پاس بچوں کی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، تو پلیز آپ وہ کورسز نہ کریں، قرآن کے ایسا کوئی کورس نہ کریں جو 9 سے 5 والا ہو۔ آپ کے پاس جو اللہ نے اب ذمہ داریاں دی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اب آپ پہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ فرض میں آئیں گی، باقی سب نفلی درجے میں آ جائے گا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے مدد دی ہے قرآن کو سمجھنے میں، بھلے وہی اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں تسلسل ہوا، خواہ وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو، تو اس کو میں چاہوں گی کہ آپ بھی سمجھیں۔ اس میں جو چیز مجھے ذاتی طور پہ جس سے میرا اس قرآن سے تعلق بہت زیادہ مضبوط ہوا تھا وہ یہ تھی کہ مجھے لگا کہ مجھے قرآن کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ جس سے
ایک میں ایک عام خاتون ہوں، ایک ماں ہوں، بیوی ہوں، بہن ہوں، یعنی بہت ساری میری حیثیتیں ہیں. تو مجھے لگا کہ قرآن کے جو نفسیاتی پہلو ہے، جو اس کی جس کو ہم جذباتی ذہانت کہیں گے، اس کو میں زیادہ سمجھوں. اس سے میری مراد کیا ہے؟ مثلاً ایک تو ترجمے کا وہ طریقہ ہے جو آپ نے، جو میں نے آپ سے کہا کہ ہے تعریف رب العالم، میں اس کا انکار نہیں کر رہی. جو طلباء ہیں ان کو لفظی ترجمہ سیکھنا ہے، ان کی ضرورت ہے، ان کی مجبوری ہے، وہ اسی طریقے سے سیکھیں گے. لیکن اس سے اوپر جو ایک ترجمہ آتا ہے کہ جو ترجمہ تو ٹھیک ہے، با محاورہ ہے، لیکن اس کے اندر جذبات کو چھپا دیا جاتا ہے. مثلاً شام کے وقت یوسف کے بھائی روتے ہوئے باپ کے پاس آئے، ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. اب اس پوری آیات کے ترجمے جن کے اندر جذبات کا سمندر ہے، ٹھاٹھے مار ہے، آپ کو لگے گا کوئی خبریں پڑھ رہا ہے. اب کیا دل پہ اثر ہونا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو اللہ تعالیٰ نے دی بیسٹ سٹوری، یعنی اس کا مووی ٹریلر ہی ایسا زبردست ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے پورے مووی دیکھیں. تو اس میں جب اتنی مردے طریقے سے اگر کوئی اس کو ہمیں پڑھائے گا تو جذبات تو کے پیچھے رہ جائیں گے. میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن کو اس طرح سمجھوں کہ جہاں وہ آیت آئی کہ حضرت ایک ننا بچہ اپنے باپ سے جا کے بات کر رہا ہے کہ بچن میں نے ایک خواب دیکھا ہے. تو اس آیت میں سے مجھے کوئی یہ مطلب نکال کے دکھائے کہ بھئی پیرنٹنگ کا یہاں یہ اصول آ رہا ہے کہ آپ کا بچے سے ایسا تعلق ہو کہ وہ اپنے خواب آ کے آپ کو بتا سکے، وہ اتنا آپ سے محبت کا تعلق ہونا چاہیے. یعنی ان آیات کے پیچھے جو نقطے پوشیدہ ہیں، اور وہ نقطے نہیں جن کا تعلق بہت زیادہ فقہ، گرامر، اس کی پس منظر، کابوتری، اس کی مکی صورتحال کیا ہے، تبری نے، امام تبری نے اس بارے میں کیا کہا ہے، شوقی کی اس بارے میں کیا قول ہے، ان سب کا احترام ہم اپنی جگہ کریں گے. لیکن میری زندگی کے لیے مجھے رہنما قرآن کی وہ حصہ درکار ہے جو مجھے روشنی دے، جو مجھے بتائے کہ جب میری ساس کچھ ایسے جملے کہہ دے، جب میرے سسرالی رویے میرے لیے اذیت ناک ہوں، جب مجھے شوہر کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو، مالی لحاظ سے ہو، تو مجھے کچھ ایسا چاہیے کہ جو میں اس سے لے سکوں، جو میرے لیے ایسا کچھ ہو کہ ایسی مجھے رہنمائی ملے کہ جو مجھے اس طرح سے میری زندگی میں روشنی بنے. آپ سمجھ رہی ہیں نا میرا نقطہ؟ تو میرے سامنے آپ ایک مصر کے عالم کو بٹھا دیں یا عرب کے عالم کو، میں سر تو دھنوں گی، تعریف بھی کروں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی ان کو اس طرح سے، وہ میرے سے ربط نہیں کر پائیں گے، میں ان سے نہیں کر پاؤں گی. انبیاء کو معاشروں کے اندر سے کیوں اٹھایا جاتا تھا؟ تاکہ وہ اس معاشرے کے اس کلچر کو سمجھ سکیں. اس کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ ان کے مسائل اور انہی کی مثالیں لے کے باتیں کرتے تھے. تو پھر مجھے لگا کہ جو میری جیسی بہنیں ہیں، جو جن کے مسائل اور سوچ میری جیسی ہے، جو اس کتاب سے جڑنا چاہتی ہیں لیکن ڈرتی ہیں تھوڑا سا کہ کہاں یہ کتاب اور کہاں میں ایک عام سی ادنا سی، تو ایک احترام اور عقیدت کی وجہ سے نا میری طرح ان کو بھی خدشات ہوتے کہ اچھا مجھے تو سمجھ نہیں آئے گی. تو میری زندگی میں جو اس کتاب نے بہت زیادہ کردار ادا کیا، یعنی میں اگر آپ سے کہوں نا تو اس کلام کا جو سب سے بہترین تحفہ مجھے ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرح کے حالات میں اس کتاب نے مجھے تھاما اور مجھے امید دی، اور اس امید کو میں سب سے بانٹنا چاہتی ہوں. اس کتاب نے مجھے سکھایا کہ زندگی کی مشکلات میں یہ کیسے ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہے. اور پھر کچھ، یعنی اس کا جو نفسیاتی پہلو تھا، چونکہ ہم عورتوں کو جذباتی مخلوق کہا گیا ہے، ہمارے اندر جذبات زیادہ ہے، تو مجھے لگا کہ اس کی جذباتی پہلو کو مجھے اس نے زیادہ میرے دل کو چھوہا ہے، اور وہی پہلو ہے جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اب دیکھیں، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اصل جو سب سے بڑا سوال ہے جو ہونا چاہیے وہ ہے کہ میں قرآن کی طرف آؤں کیوں، اصل نیت کیا ہو. اس کا جواب ظاہر ہے پہلے صفحے سے ہی مل جاتا ہے، ہدی للمتقین. قرآن کو جب بھی آپ پڑھیں گے، جب بھی اس کے کوئی بھی سیشن کس شکل میں بھی آپ لیں گے، تو شرط اور اصول یہ ہے کہ آپ ہدایت کے لیے آئیں گے. اب بات یہ ہے کہ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ ہدایت ایک تو یہ کہ ہم ظاہر ہے کہ بار بار ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو پانی کی طرح ہے،
ایک وقت میں نہیں مل سکتی، اس کے بھی درجے ہیں. جیسے میں کہہ دوں آج میں نے پی دیا تو اگلے 30 دن مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ ظہر سے عصر، عصر سے مغرب پھر کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر مجھے ہدایت کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گی ہم چونکہ سورۃ کہف کا جلد آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ سورۃ کہف بھی مجھے لگا کہ مجھے اس لیے سمجھنی چاہیے کہ سورۃ کہف میں 4-5 ایسی کہانیاں آئیں، جیسے مختلف واقعات بتائے گئے ہیں. تو ایسے جیسے اللہ نے کہا کہ اس جمعے کو پڑھو اور اس جمعے سے اگلے جمعے تک ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں یہ والا فیز آئے. جیسے وہ باغ والوں کا قصہ آیا اور اس نے بہت کبر کیا کہ مجھے تو میرے ٹیلنٹ اور میری ڈگری اور میرے سائنس کی وجہ سے یہ سب ملا. ہو سکتا ہے تمہارا اس ہفتے ایسا کوئی ٹیسٹ آئے تو تمہیں اس علم کے حوالے سے ہو سکتا ہے تم آزمائے جاؤ. اس جمعے سے اگلے جمعے تک میرا علم کے حوالے سے کوئی ٹیسٹ ہے، پھر اس جمعے سے اگلے جمعے تک ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ تو ٹیلنٹ کا فتنہ ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعے تک میرے اندر دین کے حوالے سے کوئی آزمائش آ جائے. جیسے ان جوانوں کا قصہ کہ انہوں نے غار میں پناہ لی، ان کے پاس کوئی نبی، کوئی شریعت، کوئی کتاب نہیں تھی، جتنا تھوڑا بہت اسلام کا پتہ تھا اسی کو لے کے وہ چل پڑے. ہو سکتا ہے اس ہفتے مجھے کچھ اس سے متعلق فتنہ آئے اور پھر مجھے رہنمائی چاہیے ہو. یعنی وہ کہانیاں سنا کے اللہ نے کہا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک تمہیں بار بار اس صورت کو پڑھنا ہے، اس کے مراحل سے گزرنا ہے. تو اسی لیے ہدایت کی تڑپ اور طلب ہے، پانے کی طرح ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمیں کہتے رہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم. مگر اس کی عملی شکل ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک بات یاد رکھیں کہ الہام فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام دنیا کے ہر انسان اور فطرت میں ودیت کیا گیا ہے. اس سے کیا میری مراد ہے؟ مثلاً آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کوئی پڑھا لکھا ہے، بدھ مت ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، تو آپ کچھ چیزیں ہیں جو انسانوں کے اندر مشترکہ ہیں، اور ان میں سے ہے مطلب کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کا قتل کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا. ہو سکتا ہے اگلا فرد مسلمان نہ ہو لیکن یہ باتیں پھر بھی اس کو بری لگتی ہیں اس فطرت اور اس الہام کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیزیں ودیت کر دی گئی ہیں. اچھا، اب گویا کہ ہدایت کی ایک شکل وہ ہے، لیکن ہدایت کی ایک شکل وہ ہے کہ جو مجھے مانگنے سے ملے گی، وہ خود بخود نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن ہے، یہ نکتہ بہت اہم ہے، اور چونکہ میں اور آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں تو اس کے لیے اس نکتے کو نہ صرف ہم آج سمجھیں گے بلکہ بار بار ایک دوسرے کو یاد کرائیں گے. وہ یہ کہ ہدایت کے لیے علم کا ہونا کافی نہیں ہے. آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اگر میں یہ جملہ کہوں کہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہو وہی ہدایت پر ہو. علم کا درجہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم علم سیکھنے اور سکھانے جا رہے ہیں، لیکن علم گارنٹی نہیں ہے ہدایت کے لیے. ورنہ ہر علم والا جنتی ہوتا، ہر علم والا ہدایت پر ہوتا. ممکن ہے کہ کسی کے پاس تحریب کاری کا بہت سارا علم ہو، مخلوق اللہ تک جو پہنچنے کا راستہ ہے وہاں کن رستوں سے روکنے کا بھی علم ہو، کسی کے پاس ہتھیاروں کا بھی تو علم ہے. تو ہر طرح کا علم، یعنی علم کے بڑھ جانے سے کسی کے پاس یہ بھی ممکن ہے کہ بہت زیادہ کسی کو گرامر آتی ہو، قرآن اس کو حفظ بھی ہو. لیکن اب جیسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر کسی کو قرآن حفظ ہو گیا تو اب اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں رہی. یعنی اس کا حفظ کر دینا بھی گارنٹی نہیں ہے کہ بھئی اب اس شخص کو ہدایت کی طلب نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں کہ چونکہ علم مشروط نہیں ہے ہدایت سے، تو اس لیے ہمیں ہدایت کی طلب رکھنی ہے اور مطمئن نہیں ہو جانا کہ بھئی جتنا میرے پاس علم آتا جائے گا تو اتنی ہی میں ہدایت سے بے نیاز ہوتی جاؤں گی. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی علم بڑھے گا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ سے علم والے جو ہیں وہ زیادہ کانشیس رہتے ہیں. پھر ایک اور ٹپ جو مجھے سمجھ آئی اس کتاب سے ہدایت لیتے ہوئے اس سفر میں، وہ یہ تھا کہ ہمیں نا بہت، یعنی میں نے کہا نا کہ شاگرد بن کے جانا ہے، اس کتاب کی طرف پہنچنا ہے. تو اس سے میری کیا مراد ہے؟ دیکھیں، میں اور آپ ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں، ابھی جیسے یہ میری ویڈیو لائیو ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو جب چاہیں دنیا کے جس جگہ پہ چاہیں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس نا ایک سکرین ہے جہاں پہ آپ چاہیں تو لائک بٹن دبائیں، چاہیں تو 4 سٹار دیں، چاہیں تو 1 سٹار دیں، چاہیں تو کچھ بھی تبصرہ کریں. اس وقت باقاعدہ چینلز بنے ہوئے ہیں جن کا کام یہ ہے
کہ اس فلم کی یہ ریٹنگ ہے، اس ریسٹورنٹ کی یہ ریٹنگ ہے، اس ہوٹل کی یہ ریٹنگ ہے. یعنی ہم کنزیومر کے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں پہ تبصرہ، جیسے ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، کسٹمر از رائٹ، کسٹمر از آلویز رائٹ. تو گویا کہ جو بیچارہ بیچنے والا ہے وہ، اس کی حیثیت نیچے کر دی گئی. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم قرآن کی طرف نہیں آ سکتے کہ بھئی ہم جو ہے نا قرآن پہ کوئی تبصرہ کریں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تبصرہ کرنے والے کوئی سوال کرے کہ بھئی قرآن عربی زبان میں کیوں نازل ہوا، تو اس کا جواب قرآن دے گا. لیکن اگر آپ تبصرے کے لیے اور اس کے آیات پڑھ کے اور کوئی خود کو اتنا سمجھ بیٹھے کہ بھئی قرآن کی اس آیت کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو ایسے مضمون کو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے. یہ فوراً کفر تک لے جائے گا. تو قرآن پہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ میں اور آپ اس مقام پہ نہیں ہیں. ہمیں یہ بالکل اپنے دماغ میں واضح کر لینا ہے. اور میں آپ کو سچی بتاؤں تو اس کا جواب قرآن خود بتا رہا ہے. فرض کیجئے کہ ہم بڑے جوش سے آتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے قرآن کو سمجھنا ہے، کھولتے ہیں. میں نے کہا نا پہلا لفظ آتا ہے الف لام میم، تو بندہ سوچتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے منہ پہ چپیڑ پڑ گئی ہے کہ تمہیں ہر چیز کی سمجھ نہیں آئے گی. یعنی ایک فوراً وارننگ دے دی اللہ تعالیٰ نے، اس کتاب کے لیے عاجز بن کے آنا، ہر بات نہیں سمجھ سکو گے. جتنی بات کا تعلق تمہاری ہدایت سے ہے وہ اتنا حصہ ہی تمہیں سمجھ آئے گا، مگر ہر بات کی تہ کو، گہرائی کو تم نہیں جان سکو گے. اور نہ ہی تم یہ کہہ سکو گے کہ اب مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا نا. یعنی یہ ایک لامحدود سمندر ہے. اور اچھا یہ بات میں نے کہی کہ اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جن لوگوں نے تفاسیر کی ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اگر ایسا ہوتا، یعنی پہلی بات یہ کہ تفسیر اسی لیے قرآن کی جاتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر نہیں کی. اگر ہمارے پیغمبر خود اس کی تفسیر کر جاتے تو یقین مانے ان کے بعد کسی کی جرت نہ ہوتی کہ کوئی تفسیر کے لیے ایک لفظ بھی منہ سے نکالتا. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر کو اوپن چھوڑا کہ اس پہ تفکر کرو، تدبر کرو، تو اس لیے علماء میں یہ آیا کہ ہر دور میں اس کی تفسیر لکھی گئی. اور ہم ان علماء کا احترام کرتے ہیں. امام طبری کا ہم نے نام سن رکھا ہے. انہوں نے تفسیر تو نہیں لکھی، ان کی کتاب کو زیادہ انسائکلوپیڈیا یا تاریخ کی کہا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس دور میں قرآن کے لیے جو بھی کومنٹری کی گئی اس سب کا سمجھ لیں ڈاٹا اکٹھا کر دیا ہے، جو کہ ایک طالب علموں کے لیے بہت مفید ہے. اس ویری ٹو مچ ٹو ریڈ. میرے اور آپ جیسے، کم از کم میں بگنر ہوں، میرے لیے تو بہت ہی زیادہ ہے. لیکن بہرحال اب ان تفاسیر کو استعمال کیا جائے گا اور لوگ کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، لیکن ان میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی اس تفسیر میں کوئی غلطی کا امکان نہیں، یا تفسیر پہ اختلاف کرنا قرآن کے اختلاف کے برابر ہوگا. علماء اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. بلکہ علماء ہمارے اس میں پاکستان بر صغیر کے علماء بھی شامل ہیں، پوری دنیا میں علماء، ان کی یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی علماء کے اندر یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی، یعنی وہ بہت عاجز ہوتے ہیں، مزید قرآن کے سامنے اپنی سر جھکا کے بڑی محتاط ہو کے چلتے ہیں. اور ایک ضمنی بات کرتی چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو قرآن کے ماہر ہیں، مفسر ہیں، وہ حدیث کے بھی ہوں. حدیث کی سائنس، حدیث کا شعبہ بالکل الگ ہے، ان دونوں کو ملایا نہیں جائے گا. اور اس شعبے میں تو میرا 0% نالج ہے. اس لیے علماء بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر ایک فرد تفسیر لکھ رہا ہے تو وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ان کو حدیث کی بھی ساری سائنس پتہ ہے. اکثر یہ دونوں شعبے الگ رکھے گئے ہیں، اور بہت کم ہوا ہے کہ ایک عالم نے دونوں شعبوں میں مہارت رکھی ہو. ہاں علماء نے ایک کام ہمارے لیے کیا، جیسے حدیث کو ریسرچ کر کے اکٹھا کیا گیا، ایسے ہم علماء کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ جب اسلام پوری دنیا میں پھیلا تو ظاہری بات ہے دوسری زبانوں کو سے عربی زبان متاثر ہوئی. اور آپ کو پتہ ہی ہے جیسے انگلش اب جو جس خطے میں جا رہی ہے اس کے اندر ہر دوسرے ملک کی زبان کے الفاظ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسی عربی کے ساتھ ہوا. تو ہمارے علماء نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ ان علاقوں کے انہوں نے سفر کیے جہاں پہ
ایسے بدوی لوگ تھے جہاں زبان عربی زبان ابھی جو کی توں موجود تھی اور وہ بیرونی تہذیب سے متاثر نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کئی زندگیاں گزاری وہاں جا کے، اپنی زندگی کے بڑے بڑے حصے گزارے تاکہ عربی زبان کے ان محاوروں کو محفوظ کیا جا سکے. یعنی قرآن کی جو میں زبان استعمال ہوئی ہے، عرب اس کو کن معنوں میں لیتے تھے، ان الفاظ کا ان کی ڈکشنری میں کیا، ان کی لغات میں کیا مطلب سمجھا جاتا تھا، ان تمام چیزوں کو انہوں نے محفوظ کر دیا ہمارے لیے. یہی وجہ ہے کہ آج کوئی یعنی جب عربی زبان کی شکلوں میں آئی ہے، چاہے وہ کلاسیکل ہے، چاہے وہ تاریخی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اس کے اندر آپ کو ڈکشنریاں اور وہ پورے ریکارڈ کو محفوظ کر دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں قرآن کا جو دعویٰ تھا کہ جیسی کوئی صورت بنا لو، آپ کو کہ شاید آپ نے کبھی سنا ہو کہ امریکہ کی یونیورسٹی ہے جس نے ایک صورت لکھی تھی سورہ مسلم کے نام سے، اور اس کی پھر کاپیز بانٹی کہ دیکھیں ہم نے تو صورت لکھ لی ہے. تو بہرحال ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس صرف لکھنا مراد نہیں ہے. اس کتاب کا دعویٰ اس حد تک نہیں ہے کہ اس جیسی صورت بنا لاؤ. اس کتاب کا دعویٰ اس حد تک ہے کہ بھائی ایسی صورت کہ جس نے اس انداز سے دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہو، وہ پھر تم دعویٰ کیسے پورا کرو گے؟ اچھا، اب ایک اور چیز جو اس کتاب کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے جو مجھے لگا کہ میرے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کورس کرنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہم تبھی کرتے ہیں جب ہمارے اندر اس کی تھوڑی بہت شدھ بدھ ہوتی ہے، ہمیں شوق آتا ہے. جیسے دیکھیے اس وقت IT کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر سائنس کے لوگ تھوڑا وہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر وہ باقاعدہ داخلہ لیتے ہیں کہ بھئی اب ہم باقاعدہ اس کا کورس کریں گے. اور اب قرآن کے معاملے میں نا ہمیں جو کچھ یہاں یا یہاں ہے اس کو ایک سوالیہ نفشان میں بدلنا ہوگا. قرآن کو ہم اپنے مطابق نہیں ڈھال سکتے. تو جو میرے نظریات، جو میرے عقائد ہیں اس کتاب کے سامنے، وہ ایسے رہنے چاہیے کہ جیسے ترازو ہے. میری سوچ، میری اب تک کے نظریے، وہ میں تولتی جاؤں گی، اور جو مجھے قرآن جس کی تصدیق کرے گا اس کو رکھوں گی، اور جس کو وہ تردید کرے گا اس کو نکالوں گی. اس طرح قرآن کے سامنے آیا جائے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ہمارے پاکستانی کلچر کا یہ حصہ ہے کہ مرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ عورت سے مال کا مطالبہ کرے، چاہے وہ جہیز کی شکل میں ہو، چاہے وہ اس سے کہے کہ تمہارے گھر والے امیر ہیں، اپنے بھائی سے گاڑی کے پیسے دلوا دو یا اپنے ابو سے دلوا دو. یعنی مرد اپنی بیوی سے پیسہ مانگے گا. اس بات کو ہمارے کلچر میں جائز سمجھا جاتا ہے. اب جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو یہاں بالکل ایسے معاملہ الٹ جاتا ہے. قرآن اس چیز کی مکمل تردید کرتا ہے اور مرد کو قوام بنا کے اس پہ معاشی ذمہ داری ڈال دیتا ہے، اور اس کو منع کر دیتا ہے کہ وہ عورت سے معاش کا مطالبہ کرے. ایکسیپشن صورتحال کی بات نہیں کر رہی، جو عمومی اصول قرآن نے دیا ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ میں اس کلچر کو چونکہ صدیوں سے لے کے چل رہی ہوں، ایک روایت ہے، میں نے اس کو دانتوں سے پکڑا ہوا ہے، اب قرآن کی یہ آیت میرے سامنے آئے گی تو اگر تو میں تیار نہیں ہوں تو میں نا بہت زیادہ دلیلیں اور تعویلیں ڈھونڈوں گی اور انتہائی زور لگاؤں گی کہ کسی طرح میرے اس کلچر کو کچھ صداقت مل جائے، کسی طرح مجھے کوئی دلیل مل جائے کہ مجھے چھوڑنا نہ پڑے. یہ تو چلے ایک مثال ہو گئی، اور غیر اسلامی بات ہو گئی، یعنی کہ بھئی یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ میں نے کچھ چیزوں کو عین اسلام سمجھ رکھا ہو اور میں ان کو بہت اہمیت دیتی ہوں، اور میرے عقیدے اور سوچ میں ہو کہ یہ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان مائی لائف، کہ مجھے یہ بہت اہم، مجھے یہ کرنا ہے، اور میں قرآن سے رجوع کروں اور قرآن اس کی تردید کر دے، یا قرآن یہ کہے کہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے تو ایسے کر کے یو ٹرن لینا پڑے گا نا، مجھے تو گھوم کے واپس آنا پڑے گا. اور یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے. جگہ جگہ جھٹکے لگ سکتے ہیں، یہاں کی ہجرت آسان نہیں ہوتی. تو اس کتاب کے سامنے سر جھکا کے ہدایت کے لیے آنا یہ کہنے کی حد تک نہیں ہے. بار بار میرے اور آپ کے اوپر چوٹ لگے گی نا، ہمارے نظریات کو چیلنج کیا جائے گا. اچھا، اب یہ بات کہ
میں نے شروع میں کہا کہ ہدایت کی کتاب ہے، بار بار یہ لفظ ہم بولیں گے، ہم سنتے چلے آئے ہیں، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی میں نے کہا نا کہ میں ایک عام سی گھریلو خاتون ہوں، میرے بچے ہیں، میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، یا عام میں سے دیکھنے والے کوئی باپ ہوگا، کوئی بھائی ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا، ہر ایک کی مختلف پوزیشنز ہیں. تو میں اور آپ اس کتاب سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے ہدایت چاہیے ہے، لیکن جب وہ کیا پیکیج ہے، وہ کون سی دوائی ہے کہ آپ نے 2 کیپسول صبح لینے ہیں، آپ نے 3 لینے ہیں، یعنی اس کی عملی شکل کیا ہو، کون مجھے کھول کے بتا دے کہ بھئی اس سے مراد کیا ہے، کیا پیمانہ ہوگا کہ میں جان سکوں ہاں بھائی اب مجھے قرآن سے ہدایت ملی ہے، یا میں کہہ سکوں کہ نہیں اب مجھے نہیں ملی ہے. تو کچھ تو ناپنے کا پیمانہ ہو. تو جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ میرے جیسا عام فرد جب قرآن سے ہدایت کی طلب کے لیے آئے گا تو پہلی جو چیز میرے اندر بدلے گی، جو قرآن میرے بدلے گا، وہ سوچ کی تبدیلی ہے. یہ نقطہ بہت اہم ہے. قرآن نے پہلے نظریات کو بدلا ہے، سوچ کی اصلاح کی ہے، عقائد کی اصلاح کی ہے. اور یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے، اتنی بڑی ہے. میں نے کہا نا کہ اصل چیز اس چیز کی ہجرت ہے کہ صدیوں سے لات اور عزا کو پوجنے والے اور وہ روایات کو پکڑنے والوں کو لا الہ الا اللہ نظریہ اور عقیدہ پہلے بدلنا پڑے گا، سوچ بدلے گی. اور میری یعنی سوچ بدلنے سے میری کیا مراد ہے، میں اس کو مثال سے سمجھاتی ہوں. میں بچوں کو جس راستے سے اسکول چھوڑنے جاتی ہوں، وہاں راستے میں بہت سارے درخت آتے ہیں، اور وہ درختوں سے ظاہر ہے آپ ایک راستے سے روز گزر رہے ہیں، آپ کی ایک عادت سی ایک روٹین ہوتی ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ بناتے ہیں، ایک یعنی جس طرح وہ مشین پہ آٹو بٹن نہیں دبا ہوتا، ہم 24 گھنٹے ظاہر ہے کہ اس روٹین کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے. آپ چلتے جا رہے تو وہ سارے مناظر آپ روز دیکھتے ہیں، اور بس ٹھیک ہے، عام سی بات ہے. اچھا اب کوئی دن آتا ہے، یا جیسے ابھی یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اور یا کوئی دن آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے درختوں کی بات کی، یا کہا کہ کائنات کی طرف کچھ اس طرح اشارہ کیا کہ بھئی جس طرح زمین میں سے کوئی پودا نکلتا ہے ایسے ہی تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے. اب کیا ہوا کہ اب جب میں اسی رستے پہ چلی تو اس آیت نے، میں جس درخت کو پہلے دیکھ رہی تھی نا بالکل ایک عام سی اندر، اب قرآن کی عینک سے جب میں نے دیکھا تو وہ پودا، وہ درخت میرا استاد بن گیا. میں نے قرآن کی عینک پہن کے جب وہ اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا، اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبن، تو وہ پرندے میرے استاد بن گئے. میں نے شہد کی مکھی کو دیکھا، نیلے آسمان کو، اڑتے بادل، چلتی ہوائیں. پھر کیا ہوا کہ پوری کائنات کو دیکھنے کا میرا زاویہ بدل گیا، میری سوچ بدل گئی. اور میں نے پہاڑوں کو دیکھا. یہی وجہ ہے کہ مجھے اللہ کی بنائی دنیا بہت خوبصورت، بہت پیاری لگتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو بڑے پیار سے بنایا تمہارے لیے، اس کو دیکھو، سورج، چاند، تارے، یہ دیکھو میں نے رنگ برنگے پھل پھول کیسے بنائے ہیں. اب سوچے کہ جب یہ سوچ بدل گئی، میرا دیکھنے کا انداز بدلا، تو جب سوچ بدلتی ہے تو تبدیلی تو تبھی آتی ہے نا، عمل تو اس کے مطابق ہوتا ہے. یہ تو ایک پہلو ہو گیا. اسی سوچ کی تبدیلی کے لیے ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں. اور پھر کیسی بدلے گی سوچ کے، فرض کیجئے کہ میں مثال دیتی ہوں کہ میرا بچہ گم گیا ہے، اور میری سوچ، مجھے ہو سکتا ہے مجھے لگتا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی مجھے سزا ملی، یا میں ڈپریشن میں چلی جاؤں، یا میں اس سے مایوس ہو جاؤں. لیکن قرآن مجھے وہ واقعہ بتا کے کہتا ہے کہ نہیں، امتحانات آتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کا بچہ کھو جاتا ہے. یہ اللہ کی بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. دیکھو جب تم زندگی گزارو گی تو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے والدین سے ریجیکشن ملے گی، کبھی اپنوں سے ہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسے اپنوں سے ریجیکشن ملے گی، اپنوں سے الزامات ملیں گے. یہ رستے ہیں جن پہ، ان سب رستوں میں سے کہیں نہ کہیں تمہیں چلنا ہے. اور اس کو میں اپنے لیے اس طرح کہتی ہوتی ہوں کہ کل کو انبیاء کے ساتھ بیٹھ کے جب کسی کیفیٹیریا میں لنچ کرنا ہے تو ان کو سنانے کے لیے میرے پاس اگر کوئی کہانی ہی نہیں ہے، میں نے کوئی راستہ ہی نہیں طے کیا،
تو میں کیا منہ ان سے جا کے بیٹھوں گی اور ان سے کہوں گی میرے پاس تو کچھ سنانے کوئی نہیں ہے؟ نہیں، قرآن مجھے کہے گا کہ دیکھو اس رستے سے یہ والے انبیاء چل کے گئے، یہ ان کا قصہ ہے، اب تم اس رستے پہ چل رہی ہو، اور دیکھو اس پہ چلنے والے حضرت نعوذ باللہ سے یعقوب علیہ السلام، یا 10 سال یعقوب علیہ السلام نے کیا گناہ کیا تھا کہ ان کو والد سے جدا کیا گیا؟ یہ تو اللہ کی بڑی تدبیر کی وہ حصہ تھا۔ تو مجھے یہ سنا کہ مجھے میری سوچ کو بدلا جا رہا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جب میں اپنی زندگی کے حالات اور واقعات پہ غور کروں گی تو لازمی بات ہے کہ مجھے یجعل لکم نورا تمشون بہ، مجھے وہ نور، وہ ہدایت، وہ روشنی مل جائے گی جس سے صحیح سوچ، میری سوچ صحیح سمت اختیار کرے گی تو میرے اعمال خود ہی صحیح ہو جائیں گے۔ اور قرآن کا یہ اس سے اگلا نقطہ ہے، اور وہ ایک اور اہم نقطہ یہی ہے کہ قرآن ہماری چیزوں کو نا ترجیحات کا تعین کر دیتا ہے، کیا چیز نمبر 1 پہ آئے گی، 2 پہ، 3 پہ۔ بعض اوقات ہم اپنے وقت، توانائی کچھ چیزوں کو یہاں رکھ کے بہت زیادہ وہاں لگاتے ہیں، قرآن آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے اٹھا کے اس کو ادھر رکھ لو، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اس کو اوپر لے جاؤ، اس کو یہاں رکھ دو، اس کو یہاں رکھ دو۔ یعنی پوری زندگی کی سیٹنگ دوبارہ کرنی پڑتی ہے، کون سی چیزوں پہ زیادہ توجہ دی جائے گی، کون سی چیزیں غیر اہم ہیں۔ قرآن اس حوالے سے سوچ کو بدلتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ابھی تو آپ بات کر رہی تھی کہ عمل کی، اور ابھی تک آپ سوچ پہ ہی اٹکی ہوئی ہیں، تو کیا ہدایت کا تعلق صرف سوچ سے ہی ہے؟ تو پھر میں اس سوال کے جواب میں ایک اور سوال کروں گی۔ دیکھیے ابھی ہم نے بات کی نا آزمائش اور تکلیفوں کی، تو بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں ہم آپ کو بھی چانس دیا کریں گے کہ آپ بات کریں۔ اگر ہماری ڈسکشن ہوتی تو میں آپ سے پوچھتی کہ کون سی آزمائشیں آتی ہیں، اور مجھے یقین آپ یہی جواب دیتے کہ آزمائش میں موت شامل ہو سکتی ہے، کسی کے پیارے کا وفات پا جانا، بیماری، طلاق، کسی کی اولاد کا صحیح راستے سے ہٹ جانا، اس کے علاوہ قدرتی آفات، سیلاب، آندھی، طوفان، زلزلوں کا آ جانا، کئی آزمائشیں کسی بھی شکل میں آ سکتی ہیں۔ تو جب آزمائش آتی ہے تو سب سے پہلی ضرورت کیا ہے میری اور آپ کی؟ تسلی۔ تسلی کے 2 لفظ کوئی صحیح رہنمائی دے دے، اور تسلی کے بھی 2 بول کافی نہیں ہیں، وہ بول کون رہا ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ بعض اوقات ہم آپس میں جیسے ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں نا، بچہ رو رہا ہے اور ہم نے ان کو کوئی بات کہی، ہماری بات کو شاید انہوں نے اتنا نہیں لیا، وہی بات ٹیچر نے آ کے، کسی باہر رہنے والے نے آ کے کہی، تو وہ کہ ہاں یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ بعض اوقات ہم بھی کسی کی بات کو ہلکا لے رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے والدین یا بہن بھائی وہی بات کہہ رہے ہوں اور ہم اتنا اہمیت نہ دیں، وہی جملہ کوئی رتبے میں بڑا بندہ آ کے مجھ سے کہے تو میں اس کو بہت اہمیت دوں گی۔ تو کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین ان آزمائشوں میں خود تسلی دیتا ہے تو پھر سوچے کہ ان الفاظ کی کیا اہمیت ہوگی۔ یعنی جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، آپ کبھی آزما کے دیکھیے گا، آپ کے ساتھ ہوا بھی ہوگا، جب آپ مشکل میں ہیں اور آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہے، آپ قرآن کو کہیں سے کھول کے دیکھ لیجئے، ایسے لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، یہی بات میں ابھی چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کرے، یہ تو اللہ نے میری بات کر دی۔ کئی جگہ ایسی آئیں گی کہ آپ کے نا 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی بات کی جو اس وقت مجھے ضرورت تھی، کہ یہ میری، یعنی آپ کا نا پھر دل کنیکٹ ہوتا ہے اور آپ جذباتی طور پہ جڑتے ہیں، تو پھر خود بخود سوچ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ جب تک آپ اس درجے پہ آ کے قرآن سے نہیں جڑتے نا، آیات کی اس طرح سمجھ نہیں آتی۔ وہی میں نے کہا نا کہ آیات کے پیچھے جو ایک جذبات کا سمندر ہے، اس کو اصل میں سمجھنا، یہ کتاب دل پہ اتری ہے، صرف دماغ کو اپیل نہیں کرتی ہے، یہ دل قلب سے بات کرتی ہے، تو ہم نے اس کو قلب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے جائیں گے۔ تجوید، تفسیر اپنی جگہ اہم ہے، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لیں، اس لیے کہہ رہی ہوں کان کھول کے سن لیں، اب میں استانی بننے لگی ہوں، کیونکہ آپ میں سے ہر کوئی میرے ساتھ نہیں چل سکے گا، اور میری درخواست ہے کہ وہ لوگ جو تفسیر سیکھنا چاہ رہے ہیں نا، ان کے لیے یہ کلاس نہیں ہے، ان کے لیے یہ سیشن نہیں ہے، کیونکہ مجھے تفسیر نہیں آتی، نہ
یعنی میں نے پڑھی ضرور ہیں اور آپ بھی ضرور پڑھیں، بہت مؤثر ہے، لیکن مجھے جس چیز نے جذبات دیا ہے وہ ہے تدبر اور تفکر، کہ ہم نے ابھی پچھلے 2 سالوں سے ہم جو سیشن کر رہے ہیں اس میں ہم نے جیسے سورہ ملک پڑھی، جب یہ آیت آئی کہ پرندوں کو دیکھو، تو پرندوں سے متعلق ہوم ورک تھا کہ آپ ایک ڈائری بنائیں گے، ڈاکومنٹریز دیکھیں گے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارے وسائل جو ہمارے اختیار میں ان کو اختیار کرتے ہوئے اس پہ تفکر اور تدبر کر سکیں۔ تو یہ اس کا اصل مقصد ہوگا، تفکر اور تدبر۔ تو اگر آپ مجھ سے یہ امید رکھیں کہ میں اس کا کوئی فقہی پہلو یا تاریخی پس منظر یا کچھ صرف اور نحو مضاف علیہ کی باتیں کروں تو پھر یہ غلط جگہ ہے، پھر میں مناسب فرد نہیں ہوں کہ آپ میرے ساتھ قرآن کا سفر طے کریں۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہی ہوں کیونکہ اس سے بہت ساری بات میں نا مشکلات سے آپ بچ جائیں گے، نہ آپ کا وقت ضائع ہوگا نہ میرا وقت ضائع ہوگا۔ تو چھوٹے چھوٹے جب آپ سوچ بدلتی ہے نا تو پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے آسان ہو جاتے ہیں، لیکن خیال رہے عمل کی دنیا ایک جیسی نہیں، صحابہ ایک جیسے نہیں تھے، ایک درجے والے نہیں تھے، اور اس بات کو قرآن نے بار بار خود بتایا ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوا مگر زمین کے ہر حصے نے اپنی استطاعت کے مطابق اس پانی کو جذب کیا، کسی حصے سے سبزہ نکلا اور کہیں بنجر رہی۔ تو ایسے ہی ہم سب کی استطاعت مختلف ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی پوری زندگی قرآن سیکھنے اور سمجھنے میں گزارے لیکن اس کو کوئی 2 لمحے ہی ایسے نصیب ہوں کہ جو وہ صحیح کام کر سکے، ہو سکتا ہے پوری زندگی میں وہ صرف ایک پیاسے کتے کو ہی اس نے پانی پلا دیا۔ تو میں اور آپ کبھی بھی کسی کو جج نہیں کر سکتے نا کہ ہم کوئی ایک پیمانہ رکھیں کہ یہ کرے گا تو ہی اس نے عمل کیا ہے قرآن پہ، یہ فیصلے نہیں ہم کر سکتے۔ ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے اور جہاں تک بس چلے اس سوچ کو پھیلانا ہے۔ کون عمل کی کس شکل میں کب قدم رکھے گا یہ جج کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی میں اس وجہ سے یہاں بیٹھی ہوں۔ اور آخری نقطہ وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی قدر کرنی ہے۔ یہ فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ قسم ہے تاروں کے مواقع کی۔ آپ کو پتہ نا تارے کی روشنی جو ہے وہ بہت ہم تک پہنچتے پہنچتے نوری سال اور کروڑوں سال، اس کے لیے بڑی سائنسی حساب کتاب استعمال ہوتا ہے، جو جہاں ضرورت پڑے گی ہم اس حساب کتاب کو لے کر آئیں گے تفکر و تدبر کی نیت سے۔ کہ یہ جیسے گلیکسی کہا جاتا ہے نا کہ ہمارا سورج اتنا بڑا ہے، پھر اس سے بڑے سیارے، اور پھر اس سے بڑے، اور پھر اتنا، اور پھر یہ سب ایک کونے میں، اور پھر کئی گلیکسیز ہیں، اور اللہ کا عرش اس سے اوپر ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب تفسیر کرتے ہوئے یہ روایت ہے ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے تم ایک صحرا ہو اور اس کے اندر انگوٹھی ڈال دو تو اللہ کی وہ کرسی ہے، جو وہ صحرا ہے، اور انگوٹھی اس میں بس دنیا کی طرح ہے، اور پھر اس پورے صحرا انگوٹھی کو لو اور ایک اور صحرا میں ڈال دو تو وہ کرسی جو ہے اور وہ دنیا وہ سب اس میں انگوٹھی کا درجہ اختیار کر جائے گی، اور وہ صحرا عرش کے برابر ہو جائے گا۔ میں اس کا کچھ مفہوم بتا رہی ہوں، یعنی وسعتیں سمیٹی نہیں جا سکتی ہیں نا، اس سے اوپر یہ کتاب آئی اور ہم تک پہنچی ہے۔ انہ لقرآن کریم، اگر یعنی یہ اتنی بڑی اور معجزوں کی کتاب ہے۔ تمام انبیاء کو جو میسج دیا گیا، جو معجزے دیے گئے تھے، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ یہ معجزہ پیغام ہے، وہ معجزہ ہوتا تھا پیغام نہیں۔ یہ واحد کتاب ہے جو معجزہ بھی ہے اور پیغام بھی ہے۔ کیوں ایسا فرق کیوں ہے؟ اس کو چھوٹی سی بات سے سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت اس لمحے میں ہوتے جب سمندر پھٹا ہے، اور میں اور آپ بیچو بیچ وہاں چل کے جاتے، اور یہ یہاں پہ میرے وال پیپر میں سمندر دکھ رہا ہے، اور ایسے جیسے دیوار کی طرح پانی کھڑا ہوتا، اور اس کے اندر سے کبھی ڈولفن دکھتی اور ویل مچھلی، اور ہم ایسے ایسے کر کے دیکھتے، اور کتنے دن تک ہمیں راتوں کو نیند نہ آتی، اور جب تک ہم ہر کسی کو نہ بتا لیتے، اپنی امی کو، دوستوں کو، ہم تو سمندر کے بیچ میں سے پیدل چل کر آئے ہیں اور ڈوبے نہیں ہیں۔ یعنی ہمارا دماغ بالکل ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم متاثر نہ ہوتے۔ لیکن کیا ہوتا کہ کچھ دن گزرتے، وہ جو حیرت کی کیفیت ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی، سال گزرتا، 2 سال، 10 سال، پھر ایک کہانی بن کے رہ جاتی۔ تو وہ معجزے جو صرف آنکھ دیکھتی ہے ان کا اثر وقتی ہوتا ہے،
لیکن قرآن ایک زندہ کتاب ہے، یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن دلوں کو بدلتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے ہیری پاٹر کی جو پہلی مووی لانچ ہوئی تھی، اس میں وہ چھڑی گھماتا ہے، اتنے معجزے ہو جاتے، تو پھر میں سوچتی تھی کہ اصل میں معجزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اصل معجزہ یہ کہ میرا ایک دل دھڑک رہا ہے، میری آنکھ دیکھ رہی ہے، میرے اندر اتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیا کیا ہارمونز، کیا کیا چیزیں، مشینری اور فیکٹریاں چل رہی ہیں، یہ سب معجزہ ہے۔ تو قرآن مجھے ایسے معجزے دکھائے گا کہ جن کو میں روزانہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھوں گی اور محسوس کر سکوں گی۔ یہ ایک زندہ کتاب ہے، جیسا آپ اس کے ساتھ سلوک کریں گے یہ آپ کو ویسا ہی دے گی۔ آپ اس کی طرف ہدایت اور عاجزی کے ساتھ آئیں گے تو اس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ پیاسے کو محروم کر دے یا وہ خالی ہاتھ رہ جائے۔ اور عاجزی اصول ہے ہدایت کا، عاجزی واحد رستہ ہے جو اس کتاب سے ہمیں موتی چننے کے لیے توفیق دے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس کتاب سے واقعی ہی وہ سمجھنے والے ہوں، سیکھنے والے ہوں، عاجز ہو کے رجوع کریں۔ یہ اس دعا کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گی جو میری پسندیدہ دعا ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔